الرحیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 477 پر کلام ہو رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی تھے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا مفہوم یہی ہے حدیث کا کہ اگر کوئی شخص گھر میں نماز پڑھے یا بازار میں نماز پڑھے اور ایک شخص جماعت سے نماز پڑھے تو جماعت سے نماز پڑھنے والے کی نماز ان دونوں کی نماز سے 25 گنا زیادہ درجہ رکھے گی۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص عمدہ طریقے سے وضو کرے اور مسجد میں آئے اور اس کا صرف نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو اس کے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے۔ اور جب وہ مسجد میں داخل ہو تو جب تک وہ نماز کی وجہ سے مسجد میں ٹھہرا رہتا ہے فرشتے اس کا نماز میں ہی شمار ہوتا ہے اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک کہ وہ وضو نہ توڑے۔ تو اس حدیث میں دیکھیں ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہیں۔ ہم جماعت کے موضوع پہ کلام کر رہے تھے کہ عند الاحناف حنفیوں کے نزدیک مرد کے لیے جماعت میں حاضر ہونا واجب ہے۔ عاقل بالغ مرد کے لیے، عورت پہ جماعت واجب نہیں ہے، عاقل بالغ مرد کو چاہیے کہ وہ جماعت میں حاضر ہو۔ ہاں اگر عورتوں کی بھی جماعت کا اہتمام ہو جیسے حرمین شریفین میں ہے تو پھر عورتیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن جہاں نہیں ہے وہاں حتی الامکان عورتیں پرہیز کریں۔ اور ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جماعت اسی شخص پر واجب ہوگی جس کے ساتھ کوئی عذر نہ ہو، اور آزار بہت سارے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مسجد بہت فاصلے پر ہے، انسان حالات خراب ہیں باہر کے، انسان بیمار ہے یا آندھی ہے، طوفان ہے، شدید بارش ہے، یا ایک شخص نابینا ہے خود چل کر مسجد تک نہیں جا سکتا ہے، اس قسم کے جو آزار ہوتے ہیں ان کی بنا پہ ترک جماعت کی اجازت ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب کوئی عذر کی وجہ سے ترک جماعت کرے گا تو رحمت باری تعالی سے قوی امید ہے کہ اسے مکمل جماعت کا ثواب دے دیا جائے گا۔ اور یہ جو سرکار نے فرمایا کہ کوئی گھر میں نماز پڑھے یا بازار میں نماز پڑھے تو جماعت سے نماز پڑھنے والے کی نماز اس سے 25 درجے زیادہ بلند ہوگی، تو یہ صرف 25 ہی کہنا مقصود نہیں ہے بلکہ کم از کم 25، ورنہ اور بھی بہت سارا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ثواب میں کوئی ہم شمار نہیں کر سکتے، اتنا اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، لیکن 25 گنا کی یہ حدیث موجود ہے۔ اور اس سے یہ پتہ چل گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی جماعت میں جانے پہ قدرت رکھتا ہے گھر میں نماز پڑھے گا تو کیا نماز نہیں ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ نماز تو ہو جائے گی۔ اس لیے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ جو جماعت میں نماز نہ پڑھے گھر میں یا بازار میں پڑھے نماز ہی نہیں ہوگی، بلکہ فرمایا نماز ہو جائے گی لیکن جماعت سے پڑھی گئی نماز سے 25 گنا درجے میں کم ہوگی۔ تو یہی اس کا بھی جواب ہے کہ اگر کوئی گھر میں نماز پڑھتا ہے، جیسے بعض روایت میں ایسا ہے بھی کہ سرکار نے فرمایا کہ مرد کی نماز مسجد میں ہی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کامل وہاں پہ جا کر ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی گھر میں نماز پڑھے گا تو اگر بلا عذر اس نے جماعت چھوڑی ہے تو گناہگار تو ہوگا لیکن فرض ادا ہو جائیں گے اگر وہ گھر میں نماز پڑھتا ہے تو۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص عمدہ طریقے سے وضو کرے، عمدہ طریقے سے وضو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں فرائض جتنی سنتیں ہیں سب کا اچھی طریقے سے دھیان کرے اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ کامل وضو کرے تو وہ عمدہ وضو کہلائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ مسجد میں آئے اور صرف اس کا نماز پڑھنے کا ارادہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نیت خالصتاً یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں گا تو پھر اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اگر اور دنیاوی کوئی کام سے بھی جانے کا ارادہ ہے تو بہرحال جتنا اخلاص کم ہوگا، جتنا نماز کا یا اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کم ہوگا اتنا ثواب میں کمی ہوگی۔ اس لیے جب جماعت کے لیے جائیں تو خالصتاً صرف نماز کے قصد و ارادے سے انسان جائے تو فائدہ ہے۔ اور اس میں سرکار نے فضیلت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے، اور جو درجہ بلند کرتا ہے اس درجے کا کتنا حجم ہے، کتنا بڑا وہ درجہ ہے۔ درجہ مینز منزل، جنت میں بہت ساری منازل ہیں، یعنی ادنا ترین درجہ جنتی جو ہوں گے نیچے ہوں گے، پھر اس سے اوپر اعلیٰ، اس سے اوپر، جیسے ایک بلڈنگ سمجھ لیجیے آپ، فرسٹ فلور، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، اگر 100 منزل عمارت ہے تو سب سے اوپر والا شخص کتنا اوپر ہے۔ اس طرح جنت میں بہت سارے درجات ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض جنتی ایسے ہوں گے جو اتنے بلند و بالا درجوں پر ہوں گے کہ نیچے والے جنتی ان کو یوں جب دیکھیں گے تو اس طرح دیکھ رہے ہوں گے جیسے آسمان پہ تم ستاروں کو دیکھتے ہو،
یعنی اتنے بلند درجات. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر قدم پر ایک درجہ کتنا اونچا، کتنا بلندی کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس کا کیا اس کا سائز ہے، کتنا اس کا مطلب کتنے گز کا ہے، کتنے میٹر کا ہے، کتنے مائلز کا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر قدم پر ایک درجہ بلند، گناہ معاف. گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہے کہ انسان کے صغیرہ گناہ اس سے معاف ہوتے ہیں. اس لیے بعض اکابرین نے اسی قسم کی حدیث کو بنیاد بنا کے ارشاد فرمایا کہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اگر اس کے پاس وقت بھی ہو تو ذرا طویل راستے سے مسجد کو جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ قدم اٹھانے کا موقع ملے اور اس کے درجے بلند ہو. یا فرمایا لمبے لمبے قدم نہ اٹھائے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے. اگر وہ لمبے لمبے قدم اٹھا کر مثلا 2 قدم اٹھاتا ہے تو یا 3 قدم اٹھاتا ہے لمبے اٹھائے تو، اور انہی کو چھوٹا بنا لے تو 6 بن جاتے ہیں. تو کوشش کرے 6 قدم اٹھائے کہ 6 گنا بخشے جائیں گے، 6 درجے بلند ہوں گے. لمبے لمبے قدم اٹھائے گا، 3 اٹھائے تو 3 گنا بخشے گئے، 3 درجے بلند ہوئے. اس لیے ذرا اس کو فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے حکمت کے ساتھ انسان قدم اٹھائے تو بہت بہتر ہے. اور سرکار نے فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے، اور جب وہ مسجد میں داخل ہو تو جب تک وہ نماز کی وجہ سے مسجد میں ٹھہرا رہتا ہے اس کا نماز میں ہی شمار ہوتا ہے. چنانچہ اس سے بھی معلوم ہوا کہ تھوڑا سا پہلے جا کر بیٹھ جانا بہت ہی اچھا ہوتا ہے. بعض لوگ بالکل قریب ہوتے ہیں لیکن وہ جلدی نہیں جاتے، بلکہ وہ کہتے ہیں یار ابھی تو قریب ہے نا، بس جب جماعت کی کھڑے ہونے کی آواز آئے گی نا تو بھاگ کے اندر پہنچ جائیں گے. چلیں یہ پہنچ جانا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر آپ قریب ہیں تو 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ پہلے جا کے بیٹھ جائیں، اور اتنے بیٹھ کر آپ تسبیحات وغیرہ پڑھ لیں تو مسجد میں بیٹھنے کا ثواب علیحدہ. جب تک بیٹھیں گے گناہ سے بچیں گے وہ الگ ثواب. پھر کوئی تسبیحات وغیرہ پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، وہ الگ ثواب. اور پھر جب تک آپ بیٹھے رہیں گے 10 منٹ بیٹھے تو 10 منٹ گویا کہ آپ نماز میں ہی ہیں. وہی ثواب جو نماز کا ہے وہ نماز کے انتظار کرنے والے شخص کے لیے بھی ہے، تو بہت ثواب ملے گا. اور سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا نماز میں شمار ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے، اس پہ رحم فرما، جب تک کہ وہ وضو نہ توڑے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرا نہیں وہ بھاگتے نکل گئے، ٹوپی وہ پھینکی، وہ گئی ٹوپی اور بھاگے اور جوتے لے کے باہر نکل گئے. جلد بازی کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے تھوڑی بہت دیر وہاں بیٹھیں. مثلا کم از کم جیسے اکثر مساجد کے اندر یہ معمول ہوتا ہے کہ پہلے نماز ختم ہوتی ہے اور پھر تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، یعنی تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں، پھر اجتماعی دعا ہوتی ہے. تو کم از کم انسان اسی کا ویٹ کر لے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک بیٹھا رہے گا اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، اور فرشتے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کر رہے ہوں گے، اس کے لیے رحمت طلب کر رہے ہوں گے. اور یہ میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، بتا چکا ہوں آپ کو کہ فرشتے وہی کرتے ہیں جن کا اللہ ان کو حکم دیتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ دعائے بخشش و مغفرت یا رحمت کی دعا حقیقتاً فرشتے کر نہیں رہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے کروا رہا ہے. انہیں گویا کہ حکم دیا گیا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرو. تو جب اللہ تعالیٰ دعا کروا رہا ہے فرشتوں سے تو کیا اس لیے کروا رہا ہے کہ وہ دعا رد کر دے، اس کو قبول نہ کرے؟ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب وہ فرشتوں کو خود حکم دے رہا ہے کہ میرے بندوں کے لیے دعا کرو تو پھر وہ قبول بھی فرمائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ انشاءاللہ جو مسجد میں اہتمام سے جائے، آداب ملحوظ رکھے، تو ہو سکتا ہے کہ پتہ بھی اس کو نہیں چلے گا اور فرشتے جو ہے اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں گے اور سے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. لیکن یہ بھی بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ مغفرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جنتی ہو جاتا ہے، بلکہ مغفرت کا مطلب ہوتا ہے سابقہ، یعنی پہلے کیے گئے گناہوں کی معافی یا گناہوں کی بخشش. یعنی جتنا ہم نے پہلے گناہ کیے ہوتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ جب مغفرت فرماتا ہے کہ مطلب یہ ہے وہ پچھلے سارے صغیرہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر وہ مٹا دیے گئے تو جنتی بھی ہو گیا، یہ بخشش و مغفرت کا مطلب نہیں ہوتا ہے. مغفرت مٹانا اس سے ہوتا ہے، مغفرت مینز مٹانا بھی ہوتا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ مٹا دیتا ہے. تو پچھلے گناہوں کا وبال ختم ہو جانا بھی بہت بڑا کمال ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی کرم نوازی ہے. اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ جب نماز ختم کریں تو حتی الامکان وضو قائم رکھیں، وضو نہ توڑیں، اور آرام سے بیٹھ کے ذکر الہی کرتے رہیں، تسبیحات وغیرہ پڑھیں. جیسے نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا افضل ہے، سنت بھی ہے. پھر تسبیح فاطمہ پڑھ لیں
33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر اتنی دیر میں امام صاحب بھی فارغ ہو جاتے ہیں، چلیں جی دعا ہو گئی تو اجتماعی دعا میں شریک ہو جائیں، پھر مصافحہ وغیرہ کرنا چاہیں کریں، ورنہ پھر اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں۔ تو یہ بہت ساری فضیلتوں سے حصہ مل سکتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں عطا فرما دی ہیں کہ ذرا سا انسان علم رکھتا ہو، سمجھداری کا مظاہرہ کرے تو قدم قدم پہ ثواب حاصل کر سکتا ہے، قدم قدم پر اپنے لیے بخشش و مغفرت حاصل کر سکتا ہے، قدم قدم پر اپنے گناہوں کا کفارہ بنا سکتا ہے، اپنے درجات کی بلندی کا سامان کر سکتا ہے۔ ضروری ہے علم۔ اب جن بھائی بہنوں نے اس کو سنا اور وہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ ان کو فائدہ پہنچے گا۔ ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی بہن کے ذہن میں خیال آئے کہ جی مردوں کو تو بڑی فضیلت مل گئی، گھر سے نکل رہے ہیں، ہر قدم پہ نیکیاں وغیرہ وغیرہ، پھر مسجد میں جا کر بیٹھنا، پھر فرشتوں کو ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرنا، تو ہمارے لیے تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے۔ بہنوں کو چاہیے وہ گھر میں رہ کر عبادت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، چونکہ آپ کے ساتھ عذر ہے، آپ مسجد میں جا نہیں سکتی ہیں، اور میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جن کے ساتھ عذر ہوتا ہے ہم نے اکثر قاعدہ شرعیہ یہی دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے سرکار نے فرمایا اگر کوئی نیک عمل کر رہا تھا، کوئی نیک عمل مطلب کرتا رہتا تھا، اس کا معمول تھا، پھر وہ بیمار پڑ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کی وجہ سے جو اعمال چھوٹتے ہیں، صحت میں جتنے بھی وہ اعمال کرتا ہے ان سب کا ثواب اسے عطا فرماتا رہتا ہے۔ اس طرح ایک روایت میں ہے کہ اگر کوئی حج کے لیے نکلا اور راستے میں اس کا انتقال ہو گیا، اب عذر ہے نہ پہنچ نہیں سکتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایسی ایک روایت میں فرمایا کہ اگر کوئی جماعت کے لیے گیا اور وہاں جا کے اس کو پتہ چلا کہ جماعت ہو چکی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکمل جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا، اس طرح کے نمازیوں کے ثواب میں سے کچھ کمی بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ تمام حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ جب کوئی اسی طرح ایک اور میں حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ترمذی کی روایت ہے، ایک جہاد کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنے مدینہ منورہ میں عورتیں، بچے، بوڑھے، کمزور رہ گئے ہیں، وہ جتنے بھی جہاد کا ہمیں ثواب ملے گا، جہاں جہاں ہم ثواب حاصل کریں گے، اس تمام میں برابر کے شریک ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اتنی مشقت برداشت کر رہے ہیں، وہ گھر میں وہ کیسے برابر کے شریک ہے؟ سرکار نے فرمایا ان کی نیتیں ہمارے ساتھ ہیں، یعنی اگر عذر نہ ہوتا وہ ہمارے ساتھ ہوتے۔ تو اب ہماری بہنوں کو بھی دیکھ لیں، اگر کسی بہن کی خواہش ہے کاش ہمارے لیے بھی جماعت کی اجازت ہوتی تو ہم مسجد میں جا کے پڑھتے، اب اگر وہ گھر میں پڑھ رہی ہیں کسی عذر کی بنا پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ ان فضیلتوں میں سے حصہ عطا فرما دے گا۔ لہذا دل چھوٹا کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاذ اللہ تقسیم کے اندر کوئی ناانصافی کا عنصر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سب بندے بندیوں کو بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ ہماری ہی تنگ نظری ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم اس زاویے سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے بارے میں کچھ اس قسم کا گمان ہونے لگتا ہے۔ اس گمان کو جگہ ہرگز نہ دیں، اللہ تعالیٰ سب کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اگلا باب قائم کیا ہے، باب تشبیک الاصابع فی المسجد وغیرہ، یعنی مسجد وغیرہ میں انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈالنے کا باب۔ تشبیک کا مطلب ہوتا ہے اس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال لینا، اس کو تشبیک کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کا باب۔ حدیث نمبر 478 اور 489، 478 479 دونوں کو یہاں ذکر کیا ہے۔ ایک ہی طرح کا مضمون تھا تو ایک جگہ ذکر کر دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر یا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالی ہیں، یعنی اس طرح سرکار نے ایک دوسرے انگلیاں ڈالی، صحابہ نے دیکھا تو اس کو بھی نقل کر دیا۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا کوئی منع نہیں ہے، ڈال سکتے ہیں۔ 480 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن عمر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم لوگوں کے تلچھٹ میں اس طرح باقی رہ جاؤ۔ پھر آپ نے اپنی انگلیوں میں ڈال لی۔ تلچھٹ میں مطلب لوگوں کے ہجوم کے اندر پھر تمہاری مثال بالکل تم اس طرح رہ جاؤ گے، یعنی جو اس وقت دور میں لوگ رہتے ہیں جیسے انگلیاں ڈال لی جائیں، بس اس طرح قریب قریب رہ جاؤ گے، باقی اور اضافی لوگ ہوں گے۔
اسی طریقے سے اگلی حدیث پاک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کرتے ہوئے انگلیوں میں انگلیاں ڈالی ہیں، تو کبھی ایسا ہو کہ آپ بھی بات کرتے ہوئے اس طرح انگلیاں ڈالیں، اور آپ یہ اگر نیت کریں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کیا تھا اس لیے میں کر رہا ہوں، تو اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب حاصل ہو جائے گا۔ 481 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مومن ایک عمارت کی طرح ہیں۔ لفظ بنیان آیا حدیث میں، بنیان عمارت کے لیے بھی بولتے ہیں، بنیاد کے لیے بھی بولتے ہیں۔ عمارت کا لفظ زیادہ بہتر نظر آتا ہے کہ عمارت کے اندر اینٹیں لگی ہوتی ہیں، وہ اینٹیں ایک دوسرے سے جڑتی ہیں تو ایک مضبوط عمارت مارز وجود میں آتی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ بے شک مومن ایک عمارت کی طرح ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر مضبوط ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالا، یعنی یوں سرکار نے فرمایا جڑ کر مضبوط ہوتے ہیں، اس طرح کر کے دکھانا چاہتے تھے تو انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال دیا، تو یہ راوی نے بیان کیا۔ تو اس حدیث پاک میں دیکھیں یہ جملہ بڑا خوبصورت ہے کہ مومن ایک عمارت کی طرح ہے کہ ان میں سے ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ ایک دو اینٹیں ایسے رکھ دیں، دھکا دیں، گر جائیں گی، لیکن جب آپ اینٹوں کو ملا کے سیمنٹ وغیرہ لگا دیں تو مضبوط ایک دیوار بن جاتی ہے جو 10 آدمی بھی دھکا دے کے نہیں گرا سکتے۔ اور اگر ستون وغیرہ بنا دیے جائیں، پیلرز جو اٹھائے جاتے ہیں اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، ان کے اندر بجری، سیمنٹ اور کنکر، یہ سب چیزیں جو کنکری ہوتی ہے موٹی وہ ڈالی جاتی ہے تو بڑا مضبوط بن جاتا ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں مسلمانوں کے اتحاد کی قوت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ بے شک مومن عمارت کی طرح ہیں، یعنی ان کو ایسا ہونا چاہیے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرے گا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ جو اسلام سے دور لوگ ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کے اندر یہ آپ چیز دیکھیں گے، وہ بالکل ایک جان ہے۔ اگر ان کا ایک شہری کسی بھی دنیا کے حصے میں آزمائش میں ہوگا، پوری گورنمنٹ حرکت میں آ جاتی ہے اور وہ اپنے ایک آدمی کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ان کے اتحاد، اتفاق اور اپنے شہری کی قدر کرنے کی طرف ایک اشارہ ہے، اور وہ قدر و قیمت اپنے شہریوں کی جانتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں یا مسلمانوں کے اندر کہیں پر بھی آپ دیکھ لیں، جو اس وقت معاملہ ہو رہا ہے وہ بڑے خطرناک قسم کا ہو رہا ہے کہ ہم کہیں باہر نہیں جاتے ہیں، اپنے ہم ملک پاکستان میں دیکھ لیں کہ یہاں پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی سیاسی بیس پر ایک دوسرے سے علیحدہ ہے، چلیں وہ تو کہہ لیں آپ کے بھی دنیا دار لوگ ہیں، بالفرض کر لیں کہ دنیا دار کہہ دیں، لیکن جو دینی حلقے اور طبقے ہیں وہ کون سا مل کر بیٹھ رہے ہیں؟ ہمارے آستانے کھل گئے ہیں، ایک آستانے والا دوسرے آستانے والے کو برداشت نہیں کر رہا، حالانکہ تصوف تو پیار کا درس دیتا ہے، محبت کا درس دیتا ہے، وسعت ظرفی کا درس دیتا ہے، دوسرے کی قدر و قیمت کا، دوسرے کی عزت کو پہچاننے کا درس دیتا ہے۔ ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ اپنے اپنے آستانے کھولے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے کی عزت ہونی چاہیے، بس دوسرے کی عزت چاہے خاک میں مل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح علماء نے اپنے اپنے طبقے بنائے ہوئے ہیں، ادارے اپنے اپنے، مسجدیں اپنی اپنی ہو گئی ہیں، اور عجیب و غریب صورتحال ہے کہ مسلمانوں میں وہ اتحاد اتفاق نظر ہی نہیں آتا کہ جو ہونا چاہیے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ مومن تو ایک عمارت کی مثل ہوتے ہیں کہ وہ ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اور ہم ایک حصہ دوسرے حصے کو کمزور کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن تعلیم شرع کی برکات سے محروم ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس میں اجتماعی طور پہ پورے معاشرے کو تبدیل کرنا یقیناً بہت ہی مشکل اور قریب ناممکن ہے، لیکن اگر ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ارادہ اور عزم کر لے تو کچھ نہ کچھ تو چینج آئے گا نا، چاہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہو۔ مثال کے طور پر میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت خراب نہیں کروں گا، اس کے سے انتقام نہیں لوں گا، اس کی غلطیوں کو نظر انداز کروں گا، اس کے پیار و محبت کا ثبوت دوں گا، پریشان ہوگا تو ہمدردی کروں گا، مدد کروں گا۔ اس طریقے سے دو آدمی مضبوط ہوں، پھر تیسرے کو کریں، چوتھا اپنے خاندان کو مضبوط کر لیں۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ برکات آگے بھی چلیں گی اور مسلمانوں میں اتحاد کی وجہ سے مضبوطی نظر آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب